بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت اور مرد کی نماز میں فرق ہے ہاتھ اٹھانے کے درمیان۔ اس سلسلے میں 5 روایت پہلے بیان کی جا چکی تھی۔ اب آگے ہاتھ باندھنے، رکوع، سجدہ اور قاعدے میں جو عورتوں کے درمیان فرق ہے اس فرق کو دیکھیں۔ حدیث نمبر 6، حضرت امام عبدالرزاق ہی ابن جریج سے اور وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے مشہور شاگرد اور مشہور تابعی حضرت عطا متوفی 114 ہجری سے روایت کرتے ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں مصنف عبدالرزاق کے اندر روایت ہے، قال تجمع المرأة يديها في قيامها ما استطاعت۔ یہ روایت مصنف عبدالرزاق حدیث نمبر 5067 کے اندر کتاب الصلاۃ باب تکبیر المرأة بیدیها اس کے تحت نقل کیا ہے۔ اس کا ترجمہ حضرت عطا نے فرمایا کہ عورت قیام کی حالت میں ممکنہ حد تک اپنے ہاتھوں کو جمع کر کے اور ملا کر کے رکھے گی۔ اب اس سے یہ بات صاف ہو گئی کہ مرد اور عورت دونوں کی نماز کے درمیان فرق ہے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی 5 روایتوں کے اندر فرق کو واضح کیا گیا ہے۔ 7ویں روایت کو دیکھیں۔ حضرت عبدالرزاق ہی ابن جریج سے متوفی 150 ہجری اور وہ حضرت عطا سے متوفی 114 ہجری سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں، قال تجمع المرأة اذا رکعت ترفع يديها الى بطنها وتجتمع ما استطاعت فاذا سجدت فلتضم يديها إليها وتضم بطنها وصدرها إلى فخذيها وتجتمع ما استطاعت۔ اس روایت کو بھی مصنف عبدالرزاق کے اندر نقل کیا ہے، حدیث نمبر 5069 کے اندر کتاب الصلاۃ باب تکبیر المرأة کے تحت۔ اس کا ترجمہ اس طریقے سے ہے کہ حضرت عطا نے فرمایا کہ عورت نماز میں لپٹ کر سمٹ کر کے رہے گی، جب رکوع کرے اپنے ہاتھوں کو اپنے پیٹ کی طرف اٹھائے یعنی ملائے گی، اور جتنا سمٹ سکتی ہو سمٹ جائے۔ پھر جب سجدہ کرے گی تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے جسم کے ساتھ ملائے گی اور اپنے پیٹ کو اور اپنے سینوں کو اپنے رانوں کے ساتھ ملا لے گی اور جتنا ہو سکے لپٹ کر کے سجدہ کرے گی۔ جس طریقے سے مرد حضرات سجدہ کرتے ہیں اس طریقے سے نہیں، بلکہ عورت بالکل سکڑ جائے گی۔ مثلا یوں سمجھیے کہ جب عورت زمین پر سجدہ کرے گی تو پورے جسم کو اس طریقے سے چمٹا لے گی اور پھر یوں سجدہ کرے گی جیسے کہ زمین پر چمٹی ہوئی ہو، اس طریقے سے پورا مل کر کے سجدہ کرے گی۔ ہاتھ مردوں کا اس طریقے سے کھلا ہوا ہوتا ہے، یہ نہیں، عورت اس حصے کو بھی اس طریقے سے ملائے، یہ ہاتھ کو بھی اس طریقے سے ملائے اور ان سبوں کو اس طریقے سے ملا کر کے پھر زمین پر پورے طریقے سے چمٹ کر کے سجدہ کرے گی، جتنا ہو سکے دب کر کے یہ سجدہ کرے گی۔ اب اس روایت سے بھی معلوم ہوا کہ مرد اور عورت کی نماز کے درمیان فرق ہے۔ قیام، رکوع اور سجدہ اور قاعدے کی حالت میں خوب اچھی طرح اکٹھی ہوگی اور اپنے آپ کو سکڑ کر کے پھر سجدہ کرے گی۔ فقہاء کرام نے اس اصول کی روشنی میں جو 7 روایتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے، ان اصول کی روشنی میں عورت کو رکوع، قاعدہ اور سجدے کی پوری کیفیت بیان فرمائی ہے۔ لہذا وہ حضرات جو فقہاء پر اعتراض کرتے ہیں کہ حدیث میں اس کا ثبوت نہیں ہے، وہ ان 7 روایات کو اور آگے ابھی اور آ رہی ہے، ان تمام روایت کو دیکھیں گے تو یہ اصول بالکل صاف واضح ہو جائے گا۔
चुनांचे मुसन्नफ़ अब्दुल रज़्ज़ाक़ हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द रशीद हैं और इमाम अहमद के उस्ताद और इमाम बुखारी के उस्तादुल उस्ताद हैं। और इमाम बुखारी की तसरीह के मुताबिक इस मुसन्नफ़ की तमाम हदीसें सही है। चुनांचे मुसन्नफ़ अब्दुल रज़्ज़ाक़ सिहाह सित्ता के वजूद में आने से पहले इन तमाम किताबों में से है जिनकी असलियत किसी दौर में मखदूश नहीं हुई है। किसी दौर में मुसन्नफ़ अब्दुल रज़्ज़ाक़ को कंडम नहीं करार दिया गया। हर दौर में मुहद्दिसीन ने इसको अपनाया है और काबिल क़द्र किताब तस्लीम किया है। चुनांचे इस बात को मुफ्ती तक़ी साहब उस्मानी ने इस बात को जो है दरस तिरमिज़ी के अंदर जो है मुफ्ती तक़ी साहब उस्मानी ने जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 48 से लेकर 71 तक और इसी तरीके से आसारुल हदीस जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 156 तक बयान किया गया है। और हज़रत अता जैसे ताबईन की मौक़ूफ़ात भी हुज्जत करार दिए गए हैं। इसके लिए क़वाइद फ़ी उलूमिल हदीस सफ़ा नंबर 133 पर नकल किया। लिहाजा इन 7 रिवायात को आपके सामने अभी तक बयान किया हूँ। इन सबों से मालूम होता है कि औरत और मर्द की नमाज के दरमियान फ़र्क है। अब अगली रिवायत इंशाअल्लाह 8वीं होगी, उसके अंदर भी कुछ फ़र्क को बयान किया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।